الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، سورہ آل عمران کی آیت 161 سے ہم قرآن مجید کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے منافقین کے رویے پر تبصرہ کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے جو اعتراضات کیے ہیں، احد میں جو کچھ تھوڑی سی ہزیمت اٹھانا پڑی، مسلمانوں کو نقصان ہوا، اس سے ان کے ذہن میں کیا کیا گمان پیدا ہوئے اور انہوں نے کن خیالات کا اظہار کیا، قرآن مجید اس پر تبصرہ کر رہا ہے اور خاص طور پر اس چیز کو واضح کر رہا ہے کہ یہ معاملہ پیش کیوں آیا۔ اس کے پیچھے جو سوال ہے وہ سوال یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول کا معاملہ ہے، اللہ کے رسول کے ساتھی میدان جنگ میں اترے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ کہا ہے کہ رسول کے ساتھی کبھی مغلوب نہیں ہوتے، رسولوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ میدان میں اترنے سے پہلے بھی اطمینان دلایا گیا کہ 3000 کیا 5000 فرشتے تمہاری مدد کے لیے موجود ہوں گے۔ یہ سب کچھ تھا، اس کے باوجود ہزیمت اٹھانا پڑی۔ تو آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس چیز کو بعض لوگوں نے فتنہ بنا لیا، اگرچہ تاریخ سے بھی یہ بات ثابت ہے، قرآن مجید نے بھی یہ بیان کیا ہے کہ مسلمانوں کو کوئی شکست نہیں ہوئی، ایک وقتی نقصان اٹھانا پڑا۔ کفار حملہ آور ہوئے تھے، قریش مکہ حملہ آور ہوئے تھے، ان کو ہر حال میں پسپا ہو کے واپس جانا پڑا۔ یعنی ایسا نہیں ہوا کہ مسلمان قیدی بنا لیے گئے یا انہوں نے مسلمانوں پر غلبہ حاصل کر لینے کے بعد مدینے میں داخل ہونے کی جسارت کی، یا جو ان کا اصلی مقصود تھا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی معاملہ کیا جائے، اس میں کامیاب ہوئے۔ ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں ہوئی، ایک وقتی نقصان اٹھانا پڑا اور اس وقتی نقصان کے پیچھے بھی مسلمانوں کی ایک غلطی تھی۔ تاہم یہ سوالات پیدا ہوئے اور یہ سوالات بالخصوص منافقین نے پیدا کیے۔ مسلمان بھی، کمزور قسم کے مسلمان بھی کسی حد تک ان سے متاثر ہو رہے تھے۔ تو قرآن مجید اس پر تبصرہ کر رہا ہے۔ اب یہ فرمایا ہے کہ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، یعنی یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس جنگ کے لیے باہر نکل کر پیغمبر نے ان سے بدخواہی کی ہے۔ ان لوگوں کی رائے یہ تھی کہ باہر نکل کر مقابلہ نہ کیا جائے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی بات کو قابل اعتنا سمجھا جو یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں باہر نکل کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ قرآن مجید سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کا منشا بھی یہی تھا۔ سورہ انفال میں جب آگے کچھ مباحث ہوں گے تو وہاں بھی بہت سی چیزیں اس نوعیت کی واضح ہو جائیں گی کہ ان جنگوں میں اللہ تعالیٰ کیا چاہتے تھے۔ یہ سب معاملات واضح تھے، سمجھ میں آنے کے تھے، اور اگر اللہ تعالیٰ کے اس قانون کو سمجھا جاتا جو اللہ کے پیغمبروں کے بارے میں قرآن میں بیان ہوا ہے تو کسی کو کوئی تردد نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کے باوجود لوگوں نے یہ بات کہی کہ پیغمبر نے بدخواہی کی ہے معاذ اللہ ان کے ساتھ، یعنی ان کو اس جنگ میں جھونک دیا ہے۔ اگر ان کی بات مان لی جاتی اور اندر رہ کر مقابلہ کیا جاتا تو یہ نقصان نہ اٹھانا پڑتا۔ یہ پس منظر ہے۔ تو یہ فرمایا ہے کہ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، یہ کسی پیغمبر کے شایان شان ہی نہیں کہ بدخواہی کرے۔ یعنی پھر تم نے پیغمبر کا مرتبہ نہیں پہچانا، یہ سمجھا نہیں ہے کہ پیغمبر کوئی عام لیڈر، کوئی عام رہنما نہیں ہے، وہ اللہ کی طرف سے اس فیصلے کے لیے مامور ہے، اس کو ایک ذمہ داری دی گئی ہے، اس کو ایک مشن کو پورا کرنا ہے۔ یہ مشن اللہ نے اس کے سپرد کیا ہے، معاملات اللہ کی براہ راست نگرانی میں ہو رہے ہیں۔ پیغمبر کے مرتبے کو اگر تم سمجھتے تو کبھی اس طرح کی بات زبان سے نہ نکالتے۔ یہ کسی پیغمبر کے شایان شان ہی نہیں کہ بدخواہی کرے۔ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور فرمایا کہ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو کوئی بھی بدخواہی کرے گا، یعنی وہ کوئی عام آدمی ہو یا پیغمبر کے تو یہ شایان شان نہیں ہے، لیکن اللہ کا قانون بے لاگ ہے، جو کوئی بدخواہی کرے گا قیامت کے دن وہ اپنی اس بدخواہی کے ساتھ ہی حاضر ہوگا۔ ہر ایک کو خدا کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا ہے۔ اس جواب دہی سے کوئی بالاتر نہیں ہے، اللہ کا ایک بے لاگ قانون ہے جو اس کائنات میں کار فرما ہے۔ اس نے اگر یہ دنیا امتحان کے لیے بنائی ہے تو ہر ایک یہاں امتحان سے گزر رہا ہے۔ پیغمبر کو بھی اپنے منصبی فرائض کو پورا کرنا ہوتا ہے، یہ اس کے شایان شان نہیں ہے۔ اس کے بارے میں تمہارا یہ تصور کرنا تمہارے اپنے دین اور ایمان کے معاملے میں تردد پیدا کرتا ہے کہ تم کس مقام پر کھڑے ہو۔ یہ معاملہ پیغمبر سے نہیں ہو سکتا، لیکن اصول کے طور پر یہ بات سمجھ لو کہ پیغمبر بھی اس بات سے واقف ہے، تمہیں بھی واقف ہو جانا چاہیے کہ جو کوئی بھی بدخواہی کرے گا قیامت کے دن وہ اپنی اس بدخواہی کے ساتھ ہی حاضر ہوگا۔ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، پھر ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا۔ یعنی قیامت میں جو اللہ کا قانون کار فرما ہے وہ یہ ہے، اور فرمایا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کو بھی پیش ہونا ہے
اور پیغمبر کو بھی پیش ہونا ہے۔ پیغمبر کا تو یہ کام ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے پیروکاروں کے ساتھ بدخواہی کا رویہ اختیار کرے، لیکن یہ سوچ لیں کہ جب اللہ کا بیلاغ قانون روبہ عمل ہوگا کہ بدخواہی کی ہر چیز اس کی بارگاہ میں پیش ہو جائے گی، تو یہ معلوم ہو جائے گا کہ حقیقت میں بدخواہی کرنے والے کون ہیں۔ یعنی یہ بات صاف لفظوں میں نہیں کہی، لیکن یہ بتا دیا ہے کہ پیغمبر تو اللہ کے حکم پر یہ سب کچھ کر رہے تھے، انہوں نے تو کسی کے ساتھ بدخواہی کرنے کا سوچا بھی کبھی نہیں ہے، لیکن جو لوگ پیغمبر کے ساتھ بدخواہی کے مقام پر کھڑے ہیں اور اس طرح کے اعتراضات کر رہے ہیں، ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے جس میں ہر بدخواہی خدا کے دربار میں پیش ہو جائے گی، اس کے لیے ہر شخص کو جواب دہ ہونا ہوگا، اور پھر یہ معلوم ہو جائے گا کہ کون کس جگہ پر کھڑا ہے۔ فرمایا کہ اس دن ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا قانون لاگو ہو جائے گا اور ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں ہوگی، کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ، اور کیا وہ جو خدا کی خوشنودی چاہے، یعنی ایک طرف ایک ایسا شخص ہو کہ جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا طالب بن کر زندگی بسر کرے، اور دوسری طرف وہ لوگ ہوں کہ جو ہر موقع پر اپنے رویے سے خدا کا غضب لے کر لوٹیں، یہ کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ ان لوگوں کی طرح وہ شخص ہو جائے گا کہ جو خدا کی خوشنودی چاہنے والا ہے، جو خدا کی ناراضی لے کر لوٹے ہیں، وہ ماوا ہو جہنم، اور جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہ بئس المصیر، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ کیا یہ سب ایک جگہ پہ ہو جائیں گے؟ تو یہ اس بیلاغ قانون کا حوالہ دے دیا تاکہ یہ بھی اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھ لیں کہ بدخواہی یہ کر رہے ہیں اور الزام اللہ کے پیغمبر پر لگا رہے ہیں۔ تو یہ بات واضح کر دی کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر چیز الگ الگ ہو جانی ہے۔ اس کی بارگاہ میں جب لوگ پہنچیں گے تو معلوم ہو جائے گا کہ کون خدا کی خوشنودی چاہنے والا ہے، کون خدا کی ناراضی لے کر لوٹا ہے، کس نے اپنے لیے دوزخ خرید لی ہے، کس نے اپنے لیے جنت کا سامان کیا ہے۔ جب یہ سب معاملات وہاں اس درجے میں واضح ہو جائیں گے تو ان کو معلوم ہو جائے گا کہ کس نے بدخواہی کی ہے اور بدخواہی کے نتائج کیا ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اللہ کے پیغمبر پر اس نوعیت کا الزام لگانے کے بعد یہی جواب ہو سکتا تھا جو ان کو دیا گیا کہ تم اپنے آپ کو دیکھو اور اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ کر رہے ہو، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ جو بھی ہوگا وہ دنیا میں تو ایک مہلت اس نے دے رکھی ہوئی ہے، اس میں ہو سکتا ہے کہ پردہ پڑا رہے، لیکن قیامت کے دن یہ سب معاملات سامنے آ جائیں گے۔ ارشاد فرمایا ہم درجات عند اللہ، اللہ کے نزدیک ان کے درجے الگ الگ ہوں گے۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی خوشنودی میں زندگی بسر کرنے والے اور وہ جو اپنے کرتوتوں کے نتیجے میں اللہ کے غضب کے مستحق ہو گئے وہ وہاں برابر کر دیے جائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہاں ہر ایک کا درجہ الگ الگ ہو جائے گا۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اب گویا آخری جملے میں یہ بالکل واضح کر دیا کہ یہ ساری بات ان کو ان کے الزام کے جواب میں کہی گئی ہے، یعنی جو انہوں نے کہا کہ پیغمبر نے معاذ اللہ ہمارے ساتھ بدخواہی کی ہے، اس پر تبصرہ کیا کہ پیغمبر کے تو یہ شان نہیں ہے، پیغمبر تو رؤوف و رحیم ہوتے ہیں، وہ اپنے امتیوں پر، اپنے پیروں پر سراسر رحمت اور سراسر شفقت ہوتے ہیں۔ انہوں نے جو کچھ کیا، جو اقدامات کیے، وہ اللہ کے حکم پر کیے۔ اللہ تعالیٰ کی اس میں کیا حکمت کار فرما تھی وہ تم کو سمجھائے دیتے ہیں۔ پیغمبر نے کوئی ایسا معاملہ نہیں کیا، لیکن اس موقع پر یہ سمجھ لو کہ قیامت کا ایک دن آنے والا ہے جس میں تمام اعمال پیش ہونے ہیں، ہر ایک کے کرتوت سامنے آ جانے ہیں۔ تم پیغمبر جیسی ہستی پر بدخواہی کا الزام لگا رہے ہو، اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھ لو، وہاں ہر چیز الگ الگ ہو جانی ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ جس طرح یہاں منافقین اور مسلمانوں کو ابھی الگ الگ نہیں کیا جا رہا، وہاں پر بھی یہی معاملہ ہوگا، وہاں پر ہر ایک کے درجے الگ الگ ہوں گے۔ وہ لوگ جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ لوگ جو خدا کی خوشنودی کی طلب میں یہاں زندگی بسر کرتے رہے ہیں، ان کو خدا وہاں اکٹھا نہیں کر دے گا۔ اس موقع پر تم پر واضح ہو جائے گا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر چیز سامنے تھی، اور جب وہ دیکھ رہا تھا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کو نتیجہ خیز نہ کرے؟ یعنی پیغمبر اور اس کے ساتھی اللہ کی راہ میں قربانیاں دیں، شہادت کی طلب میں میدان میں اتریں، اور قیامت کے دن ان منافقین کے ساتھ اکٹھے کر دیا جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہر ایک کو الگ الگ کر دیا جائے گا، اور اللہ دیکھ رہا ہے کہ اس وقت تمہارے رویے کیا ہیں اور تم کیا باتیں کر رہے ہو۔ یہ اصل میں منافقین کے اس الزام کی پرزور تردید ہے جو انہوں نے احد میں نقصان کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لگایا، اور جس کے ذریعے سے مسلمانوں میں بددلی پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اس الزام کی تھوڑی سی تفصیل اگر کر لیں تو وہ یہ تھا
کہ ہم نے اس شخص پر اعتماد کیا، یعنی اللہ کے پیغمبر کی حیثیت سے ان کو مانا، ان کے ہاتھ پر بیعت کی، اپنے نیک و بد کا ان کو مالک بنایا، لیکن یہ اس اعتماد سے بالکل غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں اور ہمارے جان و مال کو اپنے حوصلوں اور اپنی امنگوں کے لیے تباہ کر رہے ہیں۔ یعنی الزام یہ ہے، الزام کی اگر آپ تفصیل کریں، کیونکہ یہ بات وہ کہہ رہے تھے اور اس میں خود اپنے ایک مشورے کا بھی حوالہ دے رہے تھے کہ ہم نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ شہر کے اندر رہ کر دشمن کا مقابلہ کیا جائے، لیکن انہوں نے ہمارے مشوروں کی پرواہ نہیں کی اور ہمارے بھائیوں کی جانوں کی قدر و قیمت بھی نہیں سمجھی اور بالکل ایک نامناسب مقام پر لے جا کر ان کو دشمن سے تحت ایک کرا دیا۔ یہ صریحاً قوم کی بدخواہی ہے اور یہ غداری اور بے وفائی کا جرم ہے۔ یہ ہے وہ اصل میں بات جو یہ لوگ کہہ رہے تھے اور اللہ کے پیغمبر کے بارے میں کہہ رہے تھے، یعنی یہ جسارت کر رہے تھے۔ ظاہر بات ہے کہ دنیا کے اندر لیڈر حضرات جس طرح کے اقدامات کرتے ہیں ان کی روشنی میں یہ بات کہی جا سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جواب یہ دیا کہ معاملہ کسی عام لیڈر، کسی عام رہنما، کسی فلسفی، کسی حکیم کا نہیں ہے جو اپنی ذاتی امنگوں کے لیے کوئی کام کر رہا ہو، تو اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے احکام کے تحت یہ کام کر رہے ہیں۔ ایک خاص قانون ہے جو اس وقت کار فرما ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک جزا و سزا یہاں برپا کر رکھی ہوئی ہے، وہ منافقین کو بھی الگ کر رہا ہے، وہ مومنین کو بھی الگ کر رہا ہے۔ اس کی حکمت تم سمجھ سکتے ہو تو سمجھو، لیکن یہ بات ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہو کہ پھر واقع تم پیغمبر کے بارے میں کہہ سکتے ہو، جبکہ بدخوائی تو حقیقت میں تمہارے دلوں میں تھی اور تم نے بدخوائی کی بھی، عین میدان جنگ میں اترنے سے پہلے ساتھ چھوڑ دیا اور پھر بعد میں بھی جو رویے اختیار کیے وہ مومنین کے شائن شان رویے نہیں تھے۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ معاملہ جو تم نے کیا ہے یہ ایک نہایت ہی نازک معاملہ تھا جس میں تم نے ایک غلط رویہ اختیار کر کے اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنایا ہے، یہ فیصلہ اب قیامت میں ہی ہو جائے گا۔ اب ظاہر ہے کہ چونکہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی زیر بحث آ گئی ہے، اس کے بارے میں منافقین نے اس طریقے سے دریدہ دہانی کی ہے، پھر اس پر ذرا مزید تبصرہ کیا ہے۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ اگر تم پیغمبر کی ہستی کا کیا احسان ہے تم پر اس کو سمجھتے تو یہ حقیقت ہے کہ اللہ نے بڑا احسان کیا تمہارے اوپر، مومنوں پر، مسلمانوں پر، دین کو ماننے والوں پر بڑا احسان کیا۔ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ ان کے اندر، خود انہی کے اندر سے ایک رسول اٹھایا۔ اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہو سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اس دنیا کے اندر اگرچہ فطرت کی رہنمائی لے کے آیا ہے، لیکن اس سب کچھ کے باوجود جب دنیا میں وہ زندگی بسر کرتا ہے، نشیب و فراز آتے ہیں، پھر حقائق پر غیب کا پردہ پڑا رہتا ہے، اس میں طرح طرح کے معاملات سے وہ گزرتا ہے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بہت سے سوالات بھی ذہن میں پیدا ہوتے ہیں اور بہت سے معاملات میں ایک صحیح فیصلہ کرنا بھی ممکن نہیں ہوتا۔ تو اس میں اگر پیغمبر کی رہنمائی اور براہ راست رہنمائی کسی قوم کو حاصل ہو جائے تو اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا احسان فرمایا مسلمانوں پر جب ان کے مابین خود ان کے اندر سے ایک رسول اٹھایا۔ اذ بعث فیہم رسول من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ، جو اس کی آیتیں انہیں سناتا ہے، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں قانون اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ کتاب کا لفظ یہاں قانون کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اور فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے، یعنی اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ انہوں نے اس سے پہلے نہ ہدایت کو سمجھا تھا، نہ خدا کے قانون کو جانا تھا، نہ اس کی حکمت ان پر واضح تھی۔ وہ سیدنا ابراہیم کی تعلیمات کو بھلا چکے تھے۔ اللہ نے بڑا احسان فرمایا، بڑا کرم کیا کہ ان کے اندر ایک پیغمبر اٹھایا، یعنی ان کے مقابلے میں اہل کتاب تو بہرحال پیغمبروں کی ہدایت سے بہرہ یاب ہوتے رہے، لیکن یہ تو ایک لمبے عرصے سے اس ہدایت سے محروم تھے۔ رسالت پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف جہاں بھی کرایا گیا ہے وہ انہی صفات اور انہی اوصاف کے ساتھ کرایا گیا ہے۔ اب یہ جو بات واضح کی جا رہی ہے اس کو بہت اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے۔ اس میں پہلی بات جو یہ کہی وہ تو یہ کہ تم اللہ کے پیغمبر کو تمہارے اندر اللہ نے اٹھایا ہے، اس کی حقیقت اور اس میں اللہ کی جو نعمت پوشیدہ اس کو سمجھ نہیں رہے ہو، یعنی توجہ دلائیے۔ قرآن مجید میں یہ ہوتا ہے کہ ایک پہلو سے تو ان کو کچھ تہدید کی جا رہی ہے، تنبیہ کی جا رہی ہے، انہوں نے جو غلط بات کہی ہے اس کا جواب دیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف دعوت بھی ساتھ ساتھ جاری ہوتی ہے کہ اگر کسی دل میں بھی کوئی پاکیزگی کی رمق ہے تو وہ متوجہ ہو جائے۔ تو اب ایک طرح سے پہلے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ واضح کیا، اور اس کے بعد جو عنایت اللہ تعالیٰ کی آپ کے ذریعے سے ہوئی ان لوگوں کے اوپر اس کو نمایاں کی۔ یہ بتایا ہے کہ یہ اللہ کا معمولی کرم نہیں تھا کہ اس نے تمہارے اندر سے ایک پیغمبر اٹھا دیا
اور اس پیغمبر نے آ کر تمہیں اللہ کی آیتیں سنائیں، یعنی اس پر اللہ کا کلام براہ راست نازل ہوا، اور آج بھی اور اس زمانے میں بھی اگر کوئی سب سے بڑی نعمت ہو سکتی ہے تو وہ یہ کہ قرآن مجید کسی قوم کے پاس موجود ہو، اللہ کا براہ راست کلام موجود ہو، اور اس براہ راست کلام سے وہ ہر موقع پر یہ فیصلہ کر سکے کیا چیز حق ہے اور کیا چیز باطل ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر نے آ کر یہ کام کیا، اور کس لیے کیا؟ یعنی اللہ نے یہ عنایت جو فرمائی تو اللہ کے پیغمبر نے آ کر اس کی آیتیں سنائیں، اور یہ سب کچھ جو کچھ کیا کس لیے کیا؟ یہ اس لیے کیا کہ اس پیغمبر کے ذریعے سے یہ دعوت دی جائے کہ لوگ اپنی انفرادی زندگی کو بھی اور اپنی اجتماعی زندگی کو بھی پاکیزہ بنائیں۔ یعنی پیغمبروں کا جو کام ہے وہ کام کیا ہے؟ وہ تزکیہ ہے۔ اس سے بڑھ کر ان کے حق میں نصح و خیرخواہی کی بات کیا ہو سکتی تھی؟ یعنی یہ پیغمبر کے لیے بدخواہی کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں، حالانکہ اس سے بڑی خیرخواہی کیا ہو سکتی تھی کہ ایک پیغمبر نے آ کر ان کے نفس کو آلائشوں سے پاک کرنے اور صحیح سمت میں نشو و نما دینے کے طریقے ان کو بتائے۔ انبیاء علیہم السلام انسانوں کو جو قانون اور حکمت دیتے ہیں، ایمان و اخلاق کی تعلیم دیتے ہیں اور شریعت دیتے ہیں، یہ اس کا مقصد بیان ہوا ہے۔ یعنی اللہ کے پیغمبر اسی لیے آتے ہیں۔ کئی مرتبہ یہ توجہ دلا چکا ہوں کہ ہمارے ہاں پیغمبروں کی دعوت کو ایک دوسرے زاویے سے بدقسمتی سے پیش کیا گیا ہے کہ جس طریقے سے دنیا میں کوئی جنگ و جدال برپا کرنا چاہتے ہیں، وہ کوئی نظام قائم کرنا چاہتے ہیں، وہ انسانوں کے کوئی معاشی اور اقتصادی مسائل حل کرنا چاہتے ہیں، یہ معاملات حل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت عقل دی ہے، اور وہ اپنے تجربات سے سیکھتا ہے، وہ بہت سے معاملات کو جانتا ہے، اپنی غلطیوں کی اصلاح کرتا ہے، اپنے لیے نظام بناتا ہے۔ یہ سب معاملات انسان کرتا ہے۔ جس طریقے سے انسان نے مادی ذرائع پر تحقیق کر کے اپنے لیے بہت سی سہولتیں پیدا کرنی ہیں، اسی طرح معاشرتی علوم میں بھی انسان کا علم آگے بڑھتا ہے، اور وہ بہت سے اداروں کی صورت اختیار کر لیتا ہے، اور وہ اپنے تجربات سے یہ بھی جانتا ہے کہ انسانوں کی فلاح و بہبود کس چیز میں ہے۔ پیغمبر اصل میں جس چیز کے لیے مبعوث ہوتے ہیں وہ انسان کے نفس کا تزکیہ ہے، اس کے نفس کی تہذیب ہے۔ یعنی اس کو یہ بتایا جائے کہ تم اپنے آپ کو اخلاقی لحاظ سے کیسے پاکیزہ بنا سکتے ہو۔ اس میں اگر وہ کوئی قانون دیتے ہیں کسی دائرے میں تو صرف ان معاملات میں دیتے ہیں جن میں انسان ایسی غلطی کھا سکتا ہے کہ جس سے اس کے نفس کا تزکیہ مجروح ہو۔ تو اس وجہ سے وہ اپنے اصلی مقصود کے لحاظ سے جو کچھ بھی دیتے ہیں، انفرادی زندگی کو پاکیزہ بنایا جائے، اجتماعی زندگی کو پاکیزہ بنایا جائے، اسی پاکیزگی پر جنت کی نعمت ملنے کا انحصار ہے۔ تو پیغمبروں کی دعوت کا اصلی مقصود یہاں قرآن مجید نے بیان کر دیا، اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کر دیا۔ اس کے بعد یہ جو دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، کتاب اور حکمت، تو میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جب یہ دونوں لفظ اکٹھے آتے ہیں تو کتاب کا لفظ یہاں کتاب کے معنی میں نہیں ہوتا بلکہ قانون اور شریعت کے معنی میں ہوتا ہے۔ یعنی کتاب دی گویا شریعت دی، قانون دیا، حکمت دی۔ حکمت کو قرآن مجید نے دوسری جگہوں پر واضح کر دیا ہے کہ یہ اصل میں ایمان اور اخلاق کے مباحث ہے۔ اصل میں سارا فلسفہ اسی پر منحصر ہے۔ فلسفے کی اصل بنیاد کیا ہے؟ فلسفے کی اصل بنیاد وہی چیزیں ہیں جن کو میٹا فزکس میں اور جن کو ایتھکس میں بیان کیا جاتا ہے۔ تو ایمان و اخلاق کے مباحث کے بارے میں انسان کو ایک واضح جگہ پر کھڑا کر دیتے ہیں اللہ کے پیغمبر۔ یہی وہ چیز ہے کہ جس معاملے میں انسان کی عقل اپنے طور پر فیصلہ کرنے میں ہمیشہ کوتاہی کرتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کا اور ایک خالق کا ایک اجمالی شعور تو انسان کے اندر موجود ہے، اور اخلاق کا بھی ایک اجمالی شعور اس کے اندر موجود ہے۔ یعنی انسان یہ جانتا ہے کہ وہ ایک اخلاقی وجود ہے، وہ چیزوں کے اچھے اور برے ہونے کا فیصلہ کرتا ہے، خوب و ناخوب کا حکم لگاتا ہے۔ اگر اللہ کی رہنمائی میں نہیں لگائے گا تو اپنے توہمات کی روشنی میں لگاتا رہے گا۔ یہ صلاحیت اس کو دی گئی ہے۔ اللہ کے پیغمبر آتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات کے اس شعور کو متعین کر کے اس کو بتاتے ہیں کہ تمہارا خداوند کون ہے، اس کی صفات کیا ہیں، اس کی ذات کیسی ہے، وہ تمہارے ساتھ کیا تعلق رکھتا ہے، اس کے سنن کیا ہیں، وہ تمہارے ساتھ معاملہ کیسے کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے وہ جو انسان کا اجمالی اخلاقی شعور ہے اس کو تفصیلات میں تبدیل کر دیتے ہیں، اور یہ بتاتے ہیں کہ اس کے تحت اب کیا چیزیں جرائم کی نوعیت رکھتی ہیں، کیا چیزیں حرمت رکھتی ہیں، کن چیزوں کے معاملے میں تمہیں تنبیہ کا رویہ اختیار کرنا ہے، تنبہ کا رویہ اختیار کرنا ہے، یہ سب چیزیں وہ بتا دیتے ہیں۔ تو اصل میں ان کا موضوع یہ ہے کہ وہ انسان کو ایمان و اخلاق کا شعور دیں، اور ایمان و اخلاق کے ان معاملات کو واضح کر دیں اس کے لیے جو کسی بھی درجے میں اس کے نفس کو آلودہ کرنے کا باعث بن سکتے ہیں۔ یعنی ان میں اگر وہ غلطی کرے گا تو اس کا نفس آلودہ ہوگا۔ گویا تہذیب نفس یہ ان کا اصلی مقصود ہے، اور اس کی بنیادی دو چیزیں ہیں۔ یعنی ہم جب تہذیب نفس کرنا چاہتے ہیں
فرد کی کرنا چاہیں، اجتماع کی کرنا چاہیں، ظاہر ہے کہ اجتماع بھی افرادی کا مجموعہ ہوتا ہے۔ اگر افراد کی تہذیب نفس ہوگی تو اس کا ظہور آپ سے آپ ان کی اجتماعی زندگی میں ہوگا۔ تو ہم کیا کریں گے؟ ان کے عقائد کا لفظ میں مذہبی معنی میں نہیں بول رہا، یعنی انسان مانتا کیا ہے، کن چیزوں کو حق و باطل کا معیار سمجھتا ہے، ان کے بارے میں اس کو ایک واضح جگہ پر کھڑا کر دیا جائے تاکہ اس کا ذہنی انتشار دور ہو، اور اخلاقی معاملات میں ایک واضح تعلیم اس کے سامنے رکھی جائے۔ اور اسی طرح اگر کسی جگہ قانون اور ضابطے کی ضرورت ہے تو صحیح بنیادوں پر وہ قانون اور ضابطہ وجود میں آ جائے، یہی بنیادی چیز ہے۔ اس معاملے میں رہنمائی دینے کے لیے انبیاء علیہ السلام آتے ہیں۔ اب رہ گئی یہ بات کہ اس کے نتیجے میں فرد اپنی کتنی اصلاح کرتا ہے، تو یہ فرد کا کام ہے، یعنی ان کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو پکڑ کر صالح بنا دیں، وہ تو یہ نسخہ کیمیا لے کے آتے ہیں اور اس کی وضاحت کر کے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد فرد کا کام ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جب کوئی اجتماعی زندگی وجود میں آتی ہے اور ان کے ماننے والے کوئی اجتماعی نظم بناتے ہیں تو اس تہذیب نفس کا ظہور اس میں بھی ہوتا ہے، اور اگر کسی موقع پر کوئی قانون سازی ان کو کرنا ہوتی ہے تو وہ رہنمائی جو بڑے محدود پیمانے پر اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت کی صورت میں دی ہے وہ بھی ان کے سامنے موجود ہوتی ہے۔ اس کو صحیح طریقے سے سمجھ کر اپنی زندگی سے متعلق کرنا یہ ان کا کام ہے، نظام بنانا بھی ان کا کام ہے، انسانیت کے مسائل حل کرنا یہ بھی ان کا کام ہے۔ یہ بڑی بنیادی رہنمائی ہے۔ انسان کو اندھا نہیں پیدا کیا گیا، وہ بینا ہے اور اپنا راستہ خود دیکھ سکتا ہے۔ کسی مقام پر ایسے دورائے ہیں کہ جہاں پر اس کو رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے۔ تو اصلی مقصود انبیاء علیہ السلام کا تزکیہ نفوس ہے، نفوس کو پاک کرنا، نفس کی تہذیب کرنا، انسان کو پاکیزہ بنانا تاکہ وہ اخلاقی لحاظ سے بلندی کی طرف بڑھے۔ یہ چیز ہے جس کو یہاں قرآن نے بیان کیا کہ اللہ نے کتنا احسان کیا تمہارے اوپر، کتنی غیر معمولی نعمت ہے جو تم پر آئی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ نے تمہارے اندر ایک پیغمبر اٹھایا، تمہارے اندر اٹھایا، مطلب یہ ہے کہ وہ ایک ایسی ہستی ہیں جن کو تم جانتے ہو، پہچانتے ہو، ان کی دعوت کو سمجھتے ہو، ان کی شخصیت سے واقف ہو، کوئی اجنبیت ان کے اور تمہارے درمیان نہیں ہے، ان کی آواز تمہارے اپنے ضمیر کی آواز ہے، تم اس طریقے سے ان کو جانتے ہو اور پہچانتے ہو۔ پھر دوسری چیز یہ واضح کی کہ انفرادی اور اجتماعی زندگی کو پاکیزہ بنانے کی دعوت لے کر وہ پیغمبر آئے ہیں، یعنی تمہارے پاس آخر کیا لینے اور کیا دینے آئے ہیں، اس پر بھی غور کر لو، کس چیز کو بدخائی سے تعبیر کر رہے ہو۔ پھر یہ بات واضح کی کہ وہ کیا چیز ہے جو لے کے آئے ہیں، وہ جن کے ذریعے سے، جن کو اگر تم اپنے لیے ایک ہدایت کا ذریعہ بناؤ تو تمہارے نفس کو پاکیزگی حاصل ہوگی، اس چیز کی وضاحت کی، اس کانٹینٹ کی وضاحت کر دی کہ وہ حکمت ہے اور وہ قانون ہے۔ یعنی اس کا ایک دائرہ وہ ہے جس میں ایمان و اخلاق کے مباحث ہے، دوسرا دائرہ وہ ہے جس میں تمہیں کچھ قانونی احکام دیے گئے ہیں تاکہ تم اپنی زندگی کی تنظیم کر سکو، اور پھر تیسرا پہلو اس کا یہ بیان کیا کہ جن لوگوں میں اس پیغمبر کی بعثت ہوئی ہے، ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، بے شک وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے، لیکن اللہ نے کرم فرمایا، ان کو اس سے نکالا اور نکال کر ہدایت کی روشنی دی تاکہ وہ دنیا کی رہنمائی کے لیے اٹھ سکیں اور ان کو بتا سکیں کہ اللہ کا قانون یہ ہے، اللہ کی حکمت یہ ہے، اللہ کا دین یہ ہے، اللہ کی ہدایت یہ ہے۔ ارشاد فرمایا اولما اصابتکم مصیبہ قد اصبتم مثلہا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ سارا تبصرہ چونکہ اسی سیاق میں ہو رہا ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کوئی اعتراض کر دیا گیا ہے، اور اس اعتراض کی نوعیت جس طرح کہ میں نے آپ سے واضح کیا وہ ایسی ہے کہ کوئی شخص جو بالکل اندھا ہی نہ ہو جائے وہ اس طرح کی بات کہہ نہیں سکتا تھا۔ تو ایک طرف سے پیغمبر کی ہستی کس نوعیت کی ہے اس کو واضح کیا، پیغمبر کے اندر کتنی شفقت، کتنی رحمت، کتنی رافت ہے اس کو واضح کیا، یہ بتایا کہ وہ کیا چیز لے کے آئے ہیں اور اس طرح اللہ نے ان کے ذریعے سے کیا احسان تم پر کیا ہے۔ تو اب وہی تبصرہ ظاہر ہے کہ جس سیاق میں ہو رہا ہے وہی آگے بڑھ گیا ہے، اور فرمایا کہ جب ایک مصیبت تمہیں پہنچی، اولما اصابتکم مصیبہ، جب ایک مصیبت تمہیں پہنچی، قد اصبتم مثلہا، جس سے دگنی مصیبت اس سے پہلے تم نے انہیں پہنچائی تھی، یعنی مسلمانوں کی طرف سے جو کچھ پہلے ہو چکا تھا وہ کم نہیں تھا۔ فرمایا کہ ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے جو تمہیں نقصان پہنچایا وہ کوئی تمہارے پہنچائے ہوئے نقصان سے بہت بڑھ گیا تھا۔ ایک تو یہ ہے کہ ہزیمت نہیں ہوئی، شکست نہیں ہوئی، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوا، وہ تمہیں کوئی پکڑنے، گرفتار کرنے، تمہارے شہر میں گھسانے میں کامیاب نہیں ہوئے، انہی کو پسپا ہو کے لوٹنا پڑا۔ جو نقصان پہنچا اس کا بھی تقابل کر کے دیکھو کہ اس سے دگنا نقصان تم انہیں پہنچا چکے تھے۔ اولما اصابتکم مصیبہ قد اصبتم مثلہا، اور ہاں جب ایک مصیبت تمہیں پہنچی جس سے دگنی مصیبت اس سے پہلے تم نے انہیں پہنچائی تھی، قلتم انا ھذا، تو تم چیخ اٹھے کہ یہ کہاں سے آ گئی؟ یہ بات تم ہی نے کہی نا، کیا یہ بات تم ہی نے کہی تھی کہ یہ کہاں سے آ گئی؟
فرمایا کل ہوا من عند انفسکم، ان سے کہہ دو کہ اے پیغمبر یہ تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے، یعنی یہ مصیبت بھی خدا کی طرف سے اس طرح نہیں آئی کہ اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں تھا، یہ تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے۔ کل ہوا من عند انفسکم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ فتح دیتا ہے تو اپنی حکمت کے مطابق شکست بھی دلواتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اگر اس نے ان لوگوں کو مغلوب کروا دیا تھا اور تم نے غلطی کی تو وہ اپنی قدرت کے لحاظ سے عاجز نہیں ہو گیا تھا، تمہارے ساتھ بند نہیں گیا تھا کہ اب تمہارے اوپر بھی ایک مصیبت نازل کر کے تمہارے قلب کی تطہیر کا بھی سامان کرے۔ وہ پوری قدرت رکھتا ہے اس پر، وہ فتح دیتا ہے تو اپنی حکمت کے مطابق شکست بھی دلواتا ہے، اس لیے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وما اصابکم یوم التقى الجمعان، اور فرمایا کہ جب دونوں فوجوں کے درمیان مقابلہ ہوا، یعنی مزید یہ بات بھی سمجھ لو کہ جب دونوں فوجوں کے درمیان مقابلہ ہوا، جب دونوں فوجیں آپس میں بھڑیں تو اس دن جو مصیبت تم پر آئی فبإذن اللہ، تو وہ اللہ کے اذن سے آئی۔ اور اس کے بعد جملے کا ایک حصہ مقدر کر دیا ہے، یعنی اللہ اس لیے آئی کہ اللہ ان کو بھی دیکھ لے جو سچے مومن ہیں اور ان کو بھی دیکھ لے کہ جو منافقت اختیار کیے ہوئے ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، یعنی اللہ تعالیٰ دونوں کو الگ الگ کر کے دیکھ لے۔ یہی مضمون ہے جو پیچھے سے چلا آ رہا ہے، اسی کے مختلف پہلوؤں کو واضح کیا جا رہا ہے۔ میں اس اعتراض کی بار بار وضاحت کر چکا ہوں کہ جن لوگوں نے یہ اعتراض کیا وہ اس غلط فہمی میں مبتلا تھے کہ خدا کے رسول تو اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں اور فرشتے ہر موقع پر ان کی مدد کرتے ہیں، اس وجہ سے یہ باور کیسے کر لیا جائے کہ انہیں اور ان کے ساتھیوں کو کسی مارکے میں نقصان اٹھانا پڑے۔ یہ لوگ تھے جو عہد کی شکست سے پریشان ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کے معاملے میں بھی ان کے دل میں شبہات پیدا ہوئے۔ اس سے منافقین نے فائدہ اٹھایا اور اس نقصان کو آپ کے خلاف ایک دلیل کے طور پر پیش کرنا شروع کر دیا۔ قرآن مجید نے یہاں بھی اور اس کے بعد کی آیات میں اصل میں اس کو موضوع بنا کے ایک ایک چیز کے اوپر تبصرہ کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ اس موقع پر جو مصیبت آئی، جو تکلیف آئی، یہ کیا تھی۔ اس میں خاص طور پر اس چیز کو واضح کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تم بے بس نہ سمجھو کہ وہ اگر تمہاری غلطی ہوگی تو تمہارے ساتھ بن چکا ہے، تمہیں تو سزا نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اگر ان کو اس سے پہلے اس نقصان سے دوچار کیا تو اس پر بھی قدرت رکھتا تھا، اور اگر اس کے بعد تم نے غلطی کی اور اس نے کچھ دیر کے لیے اپنی مدد اٹھا لی تاکہ تم بھی اپنی غلطی کا مزہ چکھ لو تو اس پر بھی قدرت رکھتا تھا۔ فتح دیتا ہے تو شکست بھی دلواتا ہے۔ اس وجہ سے جو کچھ اس دن ہوا وہ ایسا نہیں ہے، یعنی یہ تو یہ خیال کر رہے ہیں نا کہ گویا اللہ تعالیٰ کا معاملہ تو الگ ہو گیا۔ فرمایا اللہ کے اذن سے ہوا، اللہ نے ہونے دیا اس معاملے کو، اللہ تعالیٰ نے اس کا موقع دیا ان لوگوں کو کہ ایک حد تک وہ تمہیں سزا دے، تمہیں معلوم ہو کہ تمہارے لوگوں نے غلطی کی ہے، یہ غلطی تمہاری تھی، تو یہ مصیبت جو تمہیں پہنچی تم نے اس کے بارے میں سوال کیا ہے نا، تمہیں نے پوچھا ہے نا کہ انا ھذا، یہ کہاں سے آ گئی، تو آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں، ہوا من عند انفسکم، یہ تمہارے اپنے نفوس کے اندر سے آئی ہے، یہ تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ واضح کر دینا چاہتا تھا اس موقع پر کہ اس کا معاملہ کسی کے ساتھ بندھا ہوا نہیں ہے، وہ اپنے قانون کے مطابق معاملہ کر رہا ہے۔ چنانچہ جب دونوں فوجوں کے درمیان مقابلہ ہوا تو جو کچھ ہوا وہ اللہ کے اذن سے ہوا، اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہوا۔ تو فرمایا کہ ایک تو ہم نے یہ واضح کر دیا کہ یہ مصیبت کس لیے آئی، یہ بھی واضح کر دیا کہ اصلی مقصود اس کا یہ تھا کہ اس مصیبت کے نتیجے میں جو رویے سامنے آئے، جو طرز عمل سامنے آئے، اس میں یہ بات بالکل واضح ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس بات کو دیکھ لے کہ سچا مومن کون ہے اور وہ کون ہے کہ جو ابتدا ہی سے منافقت اختیار کیے ہوئے تھے، یعنی ان لوگوں کو الگ الگ کر دے۔ وَقِيلَ لَهُمْ، اور ان سے کہا گیا، تعالوا قاتلوا فی سبیل اللہ، آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو، اب ادفعوا، یا کم سے کم اپنی شہر کی مدافعت ہی کرو۔ قالوا، تو انہوں نے کہا تھا، لو نعلم قتالا لاتبعناکم، کہ اگر ہم جانتے کہ جنگ ہونی ہے تو ضرور تمہارے ساتھ چلتے۔ ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، اس دن ایمان سے زیادہ یہ کفر کے قریب تھے۔ اور فرمایا کہ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، یہ اپنے منہ سے وہ باتیں کہہ رہے تھے جو ان کے دل میں نہیں تھیں۔ واللہ عالم بما یکتبون، اور اللہ خوب واقف تھا ان باتوں سے جو یہ چھپائے ہوئے تھے۔ الذین قالوا لاخوانہم، یہی جو لوگ بیٹھے رہے
اور اپنے ان بھائیوں کے بارے میں الذین یقولون الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعون ما قتلوا، یہی جو بیٹھے رہے اور اپنے ان بھائیوں کے بارے میں جو لڑنے کے لیے نکلے کہہ دیا کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو اس طرح قتل نہ ہوتے۔ قل فادرؤوا عن انفسکم الموت، ان سے کہہ دو کہ اپنی موت ٹال کر دکھاؤ اگر تم سچے ہو، ان کنتم صادقین۔ اب یہ گویا تبصرہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے اس رویے پر جو انہوں نے ابتدا میں اختیار کیا اور جو بعد میں انہوں نے طرز عمل اپنایا، دونوں چیزوں کو سامنے رکھ دیا ہے۔ یعنی ایک گفتگو جنگ سے پہلے کی اور ایک اس کے بعد کی نقل کر کے آئینہ فراہم کر دیا ہے کہ اس میں دیکھ لو کہ تمہارے چہرے کیا ہے، تم نے کیا رویہ اختیار کیا۔ پہلا یہ موقع نقل کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ آؤ میدان میں اترو، اور اب جب یہ حملہ آور ہو گئے ہیں تو اللہ کے پیغمبر کا ساتھ دینے کے لیے جنگ کرو، اور اگر اور کچھ نہیں ہے یعنی اللہ کے پیغمبر کا ساتھ دینا پیش نظر نہیں ہے تو تمہارے شہر پر حملہ آور ہوئے ہیں، کم سے کم اس کی مدافعت کے لیے میدان میں آؤ۔ تو اس موقع کے اوپر انہوں نے جو بہانے بنائے، اس کے بعد جب یہ معاملہ ہو گیا تو یہ کہا کہ ہمارا تو خیال تھا کہ اس موقع پر کوئی جنگ کا امکان ہی نہیں ہے، یعنی ہم کوئی جنگ کی توقع نہیں کر رہے تھے، ہمیں اندیشہ نہیں تھا کہ جنگ ہو جائے گی، ورنہ ہم ضرور ساتھ جاتے۔ تو یہ بات کیونکہ جھوٹ کہہ رہے تھے اس لیے فرمایا کہ اس دن ایمان سے زیادہ یہ کفر کے قریب تھے، یعنی دل میں کوئی اور بات تھی، منہ سے کوئی اور بات کہہ رہے تھے، اس کو واضح کر دیا۔ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، جو بات ان کے دل میں چھپی ہوئی تھی وہ ان کی زبانوں پر نہیں تھی۔ اور پھر یہ لوگ تھے کہ جو بیٹھے رہے اور اس موقع کے اوپر انہوں نے کہا، یعنی جب جنگ ہو گئی، کہ دیکھو اگر یہ ہماری بات مان لیتے اور ہماری طرح کا رویہ اختیار کرتے تو اس طرح قتل نہ ہوتے۔ تو فرمایا کہ اگر یہ معاملہ ہے تو جب تمہاری موت آئے گی اس موقع پر اپنی تدبیروں سے اس کو ٹال کر دکھا دینا، یعنی اس کا تو ایک وقت مقرر ہے، اللہ کے قانون کے مطابق آ جائے گی۔ تو فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین، سچے ہو تو پھر اس موقع پر اگر یہ تدبیروں سے ٹل جاتی ہے تو ٹال کر دکھا دینا اس کو۔ یہ باتیں جو تم کر رہے ہو یہ در حقیقت تمہارے اپنے نفاق کو واضح کر رہی ہیں، اس کے سوا کوئی چیز نہیں ہے کہ جو ان سے واضح ہو رہی ہے۔ تو ان آیات کا اب سارا ترجمہ سن لیجئے۔ ارشاد فرمایا ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ اس جنگ کے لیے باہر نکل کر پیغمبر نے ان سے بدخواہی کی ہے، ہرگز نہیں، یہ کسی پیغمبر کے شائن شان ہی نہیں کہ بدخواہی کرے، اور انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو کوئی بدخواہی کرے گا قیامت کے دن وہ اپنی اس بدخواہی کے ساتھ ہی حاضر ہوگا، پھر ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا اور ان کے ساتھ کوئی کمی نہ ہوگی۔ کیا وہ جو خدا کی خوشنودی چاہے وہ ان لوگوں کی طرح ہو جائے گا جو خدا کی ناراضی لے کر لوٹے اور جس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ کے نزدیک ان کے درجے الگ الگ ہوں گے، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے تو مسلمانوں پر بڑا احسان فرمایا ہے کہ ان کے اندر خود انہی میں سے ایک رسول اٹھایا ہے جو اس کی آیتیں انہیں سناتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، اور اس کے لیے ان کو قانون اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور اس میں شبہ نہیں کہ اس سے پہلے تو وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ اور ہاں، جب ایک مصیبت تمہیں پہنچی جس سے دگنی مصیبت اس سے پہلے تم نے انہیں پہنچائی تھی، تو یہ بات بھی تم نے کہی کہ یہ کہاں سے آ گئی؟ ان سے کہہ دو اے پیغمبر کہ یہ تمہاری اپنی ہی لائی ہوئی ہے۔ اللہ فتح دیتا ہے تو اپنی حکمت کے مطابق شکست بھی دلواتا ہے، اس لیے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور مزید یہ کہ جب دونوں فوجیں بھڑیں تو اس دن جو مصیبت تم پر آئی وہ اللہ کے اذن سے آئی، اور اس لیے آئی کہ اللہ ان کو بھی دیکھ لے جو سچے مومن ہیں، اور ان کو بھی جو ابتدا ہی سے منافقت اختیار کیے ہوئے تھے۔ اور ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا کم سے کم اپنے شہر کی مدافعت ہی کرو۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہم جانتے کہ جنگ ہونی ہے تو ضرور تمہارے ساتھ چلتے۔ اس دن ایمان سے زیادہ یہ کفر کے قریب تھے۔ یہ اپنے منہ سے وہ باتیں کہہ رہے تھے جو ان کے دل میں نہیں تھیں، اور اللہ خوب واقف تھا اس سے جو چھپائے ہوئے تھے۔ یہی جو بیٹھے رہے اور اپنے ان بھائیوں کے بارے میں جو لڑنے کے لیے نکلے کہہ دیا کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو اس طرح قتل نہ ہوتے۔ ان سے کہہ دو کہ اپنی موت کو ٹال کر دکھانا اگر تم سچے ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔